بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله ما أخذ ولله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ آج جمعہ کے دن 11 ذی قعدہ سن 1441 ہجری مطابق 3 جولائی سن 2020 عیسوی یہ دکھ بھری خبر سن کر بہت صدمہ ہوا کہ ہمارے مکرم اور محترم اور سرگرم عالم دین اور داعی حق حضرت مولانا مبارک احمد شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو جامعہ الامام الکبیر اسلام آباد کے محتمم باوقار اور راحت دیدی مسجد شریف اسلام آباد کے خطیب عالی شان تھے، جنہوں نے ان دونوں جگہوں پر رہ کر دین حق کی کافی اہم خدمات انجام دی ہیں اور اپنے علاقے میں بہت ہی زیادہ وہ معروف تھے دین کی خدمت کے سلسلے میں، اور لوگوں کے ساتھ ہی بہت زبردست تعلقات تھے۔ حضرت مولانا حمید اللہ صاحب دامت برکاتہم سے ان کا مضبوط رابطہ تھا، انہی کے یہاں فیض یافتہ ہیں، اور ہردوئی میں بھی فیض اٹھا چکے ہیں۔ حضرت شاہ ابرار الحق صاحب نور اللہ مرقدہ، حضرت قاری امیر حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسے بزرگوں کی صحبت اٹھائی ہے، اور ماشاءاللہ ہر وقت متحرک اور دین کے بارے میں فکر مند آدمی تھے۔ آخر کا بھی ان کے ساتھ بہت ہی مضبوط تعلق تھا، اور کئی مرتبہ انہوں نے وہاں آنے کی دعوت بھی دی، مدرسے میں بھی اور راحت دیدی مسجد میں بھی ان کے حکم پر کچھ عرض کرنے کی سعادت حاصل ہوئی، اور ان سے ملاقات کر کے ہر ایک محسوس کرتا تھا کہ ان میں تواضع ہے، دین کی محبت ہے، اہل علم کی قدردانی ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، اور بزرگوں کے سامنے بھی چھوٹا بن کر رہتے تھے، اور اپنے ہم عمروں کے سامنے بلکہ چھوٹوں کے سامنے بھی متواضع بن کر رہتے تھے۔ جب کچھ سال پہلے سیلاب کا حادثہ پیش آیا تھا تو ایک ایسی بستی جہاں پر بہت کم لوگ جاتے تھے، تو وہاں تک بھی انہوں نے ریلیف وغیرہ کا سامان پہنچایا تھا، اور اپنے علاقے میں ہر لحاظ سے دین کے بارے میں فکر مند رہتے تھے، دعوت و تبلیغ کے بارے میں سرگرم رہتے تھے، اور جس طرح بھی ہو سکے اسلام کی خدمت کے لیے ہر وقت کمر بستہ رہتے تھے۔ اس موقع پر انہوں نے ہمیں بھی توجہ دلائی تھی، تو ہم بھی کچھ ریلیف لے کر پہنچے تھے، اور بہت ہی شفافیت کے ساتھ اور بہت ذمہ داری کے ساتھ انہوں نے اس کو تقسیم کیا تھا، بسترے وغیرہ۔ تو ان کی محبت اور ان کے کردار کے انمٹ نقوش جو ہیں وہ الحمدللہ باقی ہیں، اور تا قیامت باقی رہیں گے۔ وہ اللہ تبارک و تعالی اس دینی ادارے کو جامعۃ الامام الکبیر کو اللہ تعالیٰ ان کے لیے ذخیرہ آخرت اور صدقہ جاریہ بنائے، اور ان کے متعلقین، متوسلین اور ان کے اہل خانہ کو اللہ تعالیٰ یہ صدمہ برداشت کرنے کی ہمت توفیق عطا فرمائے، اور ان کے مشن کو جاری و ساری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اہم چیز یہ ہے کہ جس مشن کو وہ چھوڑ کر گئے ہیں، جو کام کر رہے تھے، جو مدرسے کا اہم ترین کام تھا، مسجد شریف کی خدمت کا کام تھا، دعوت و تبلیغ کا کام تھا، لوگوں سے رابطے کا کام تھا، دین کے لیے گھلنے کا، فکر مند رہنے کا، کمر بستہ رہنے کا جو ان کا مزاج تھا، اور ان کے اندر جو تواضع تھی اور اخلاق تھے، اعلیٰ اخلاق تھے ماشاءاللہ، وہ سب چیزیں وہ سب قابل تقلید امور ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے
اخلاف کو، ان چیزوں کو لینے کی اور ان کے ذریعے سے محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کو یہ صدمہ برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سبھی تعزیت کے مستحق ہیں، کیونکہ ہماری جو برادری ہے اہل مدارس کی، خدام مدارس کی، اس کا ایک اہم فرد آج دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، بال بال مغفرت فرمائے، ان کے لواحقین پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور ان کے اخلاف کو راہ ہدایت اور استقامت کی راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کو بھی اللہ تعالیٰ سعادت کی زندگی اور شہادت کی موت اور عظیم موت، عظیم زندگی نصیب فرمائے، حیات طیبہ نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، آپ کے دست مبارک سے جام کوثر نصیب فرمائے، اعلیٰ علیین میں مقام عطا فرمائے، جنت الفردوس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب فرمائے۔ ہم سب کے لیے دعائیں قبول فرمائے۔ ہم زندہ ہیں اور فتنوں کا دور ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، اور اہل وطن کو بھی اور اہل اسلام کو بھی، تمام مسلمانوں کو بھی اللہ تعالیٰ ہر شر سے محفوظ فرما کر ہر خیر میں زیادہ سے زیادہ آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس وقت جو کرونا کی وبا سے پورا عالم جو ہے پریشان ہے، اللہ تعالیٰ جو اس میں مبتلا ہو گئے ان کو شفائے کاملہ دائمہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے، جو چلے گئے اللہ تعالیٰ ان کو مقام شہادت عطا فرمائے اور سب کی حفاظت فرمائے۔ اور اس کے بعد جو دنیا آئے گی اللہ تعالیٰ اس میں اسلام کا غلبہ اور اسلام کی سربلندی کی بہاریں ہمیں دکھائے، اور ہم سب کو اپنے دین کے لیے بے حد قبول فرمائے، دیر اور دور کے لیے قبول فرمائے، ہماری موجودہ آئندہ نسلوں کو دین حق کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اخلاص للہ عطا فرمائے۔ میں ان کے اہل خانہ سے، متعلقین سے، متوسلین سے دلی طور پر تعزیت پیش کرتا ہوں، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی یہ صدمہ ہم سب کو برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے مشن کو جاری و ساری رکھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلق سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔